रिज्क मिल रहा है. मैं म्यूजिक जब छोड़ रहा था तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं. What should I do? I don't know anything else. मुझे तो कुछ भी नहीं आता. तो वो बटग्राम, you know, right on the north of Pakistan, we were doing gasht and it was so cold and I was doing gasht. So मैं करीब पहुंचा तो वो गश्त करते करते एक साहब ने मुझे देखा, बुलाया, इधर आओ भाई. He didn't know who I was. उनकी वो अमरूद का टोकरा रखा हुआ था, ऐसे करके यूं करके अमरूद का टोकरा रखा. तो उन्होंने बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तबलीग वाले. मैंने कहा जी जी जी. गश्त कर रहे हैं? मैंने कहा जी. अरे खाया तो है, बड़ा मजे का होता है, मेरे पास लाल अमरूद है, मैं लाल अमरूद खिलाता हूँ. काट काट के हमें लाल अमरूद खिलाने शुरू कर दी. क्या करते हैं हम? मैंने कहा यार इसको मैं क्या बताऊं, मैं क्या करूं, ये अमरूद ही नहीं खिलाएगा मुझे उसके बाद. ये अमरूद ही ना रोके. तो मैंने कहा साहब मैं पता नहीं सब मेरे दिल में. मैंने कहा मैं जी म्यूजिक का काम है, शोबिज़ का आदमी. अच्छा अच्छा, अब क्या इरादा है? जी इरादा किया छोड़ने का, लेकिन छोड़ तो दूंगा, लेकिन करूंगा क्या उसके बाद? कहने लगा सुन, ये अमरूद कैसा लगा? ये बहुत अच्छा. अच्छा था. कहता है ना मुझे पता ये किधर से उगा है, इसको किसने उगाया है, किस बाग से है. मैं दिन भर यहाँ, कहते मेरा इतना काम है, ये अमरूद की टोकरी लगाता हूँ, अमरूद की तारीफ करता हूँ, तो इस अमरूद की तारीफ पर मुझको रिस्क मिलता है. तुम ये बताओ कि अगर अमरूद की तारीफ पर मुझे रिस्क मिल रहा है, तो जिसने ये अमरूद बनाया है उसकी तारीफ पर मुझको रिस्क नहीं मिलेगा? तो उसकी बात ने मेरा दिमाग ही घुमा दिया. बिल्कुल मिलेगा. वो जब नाफरमानी पर रिस्क दे रहा था, फरमा बरदारी पर रिस्क नहीं देगा. कहने का चाहिए करते रहो तबलीग, करते रहो तबलीग. जी ठीक है. वो उस दिन शब जुमा था, जब हम उधर पहुंचे तो पता चला ये जो हजरत थे जो अमरूद बेच रहे थे, ये बटग्राम मरकज के अमीर थे. बयान कर रहे थे ऊपर. तो मैं हैरान हो गया ये जब है कि कैसी मेहनत है कि दुनिया की लाइन का, तो ये इससे कम आप और क्या ढूंढ सकते हैं, मोची ढूंढ सकते हैं. लेकिन देखो इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम. देखो अल्लाह ने किस जगह बिठाया. जब हम उधर पहुंचे तो बड़े बड़े उलमा उस अमरूद बेचने वाले के सामने ऐसे बैठे हुए थे और मैं हैरान होकर देख रहा था, ये वो अमरूद खिला है जो भी हमें अमरूद खिला रहा था. अच्छा, और अमरूद तो खिला रहे थे और हमसे कह रहे थे कि जरा कुछ मुझे भी दावत दें. तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी इसकी उम्र हो गई, अभी भी इसने वक्त नहीं लगाया. तो मैं तो जो जितना कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं बर्तन पांडे लेकर मैं तो शुरू हो गया उसके ऊपर कि हाजी साहब फिर यूं होता है, फिर यूं होता है, माशाल्लाह, फिर यूं होता है, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं. अब तो आपको वक्त लगाना चाहिए. हाँ जी, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे भी कबूल करे इस रास्ते के अंदर. तो ये ऐसी मेहनत है मेरे दोस्त, जो नहीं कर रहा बदकिस्मत, जो कर रहा है अल्लाह उसको मजीद तब. बताओ भाई कौन कौन लंबे अरसे के लिए अल्लाह के रास्ते में जाने को तैयार है? सबसे पहले मैं ऐलान करता हूँ, मैं चिल्ले पर निकल रहा हूँ इंशाअल्लाह 5 नवंबर को. और बताओ भाई कौन कौन. दुनिया में आने के बाद अगर इंसान की मेहनत का रुख सही हो तो बहुत थोड़ी मेहनत पर उसको वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी वो तमन्ना करता है. और अगर मेहनत का रुख गलत हो तो बहुत मेहनत करेगा, बहुत थोड़ा मिलेगा. वो अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ. मिलेगा वही कि ये दुनिया में भेजा गया है मेहनत करने के लिए. इस पर हर वक्त या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक मुतवज्जे होते हैं या लोगों के हुकूक मुतवज्जे होते हैं. हर वक्त मस्जिद में दाखिल हुए हैं, अगर फर्ज करो ये भाई दरवाजे के पास बैठे हैं, मस्जिद में कोई दाखिल हो रहा है, इन पर एकदम उस भाई का ये हक मुतवज्जे हो गया कि ये जरा से इधर होकर उसको अंदर आने की जगह दे. फौरन
اللہ کے بندوں کا حق متوجہ ہو گیا۔ کوئی بھائی اندر داخل ہوتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے اور اس نے سلام کیا تو فوراً اس کے سلام کا جواب دینا، حق متوجہ ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، اللہ کا حق متوجہ ہو گیا۔ دن میں 5 دفعہ اللہ کا حق متوجہ ہو گیا۔ آنکھ صحیح دیکھے، اللہ کا حق متوجہ ہے۔ کان صحیح سنے، اللہ کا حق متوجہ ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ یا لوگوں کے حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کی محنت کا رخ صحیح ہے، اگر اس کی محنت صحیح ہے، اور محنت کا رخ صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو انبیاء علیہ السلام جیسے بتا کر گئے ہیں ویسی یہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی محنت کا رخ صحیح ہے۔ اب اس کے تھوڑے عمل پر اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی یہ تمنا کرتا ہے، زیادہ نہیں کرنا پڑے گا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا ابھی ایک اندر جنتی داخل ہونے والا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام ان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار بیٹھے ہوئے، سب ایسے متوجہ ہوئے۔ دیکھا ایک انصاری صحابی اندر داخل ہوئے، وضو کا پانی جسم سے ظاہر ہے، ہاتھ میں جوتیاں ہیں، کیسے کوئی جانتا بھی نہیں ان کو کوئی خاص لوگ ہیں۔ وہ اندر آئے، جوتیاں رکھیں، اپنی تحیت المسجد پڑھی، آ کر بیٹھ گئے۔ سب ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسا۔ اگلے دن پھر یہ ہوا، آپ نے فرمایا جنتی داخل ہو رہے ہیں مسجد میں، پھر سارے حیران ہو گئے، 3 دفعہ ایسے۔ تو انہی صحابہ کرام میں سیدنا عمر بن العاص کے بیٹے بھی تھے عبداللہ۔ اچھا، ان کا معمول کیا تھا کہ بڑے سخت جان تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر تہجد میں کھڑے رہتے تھے، سبحان اللہ، زندگی گزارتے تھے۔ تو انہیں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بشارت تو مجھے نہیں ملی، اللہ عالم یہ کیا کرتے ہوں گے ایسا۔ تو جب یہ تیسری دفعہ مسجد سے باہر نکلے تو ان کے پیچھے باہر نکل گئے اور کہا کہ چچا جان میں ابا سے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی ہے، گھر چھوڑا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر رہ لوں۔ ہاں ہاں بیٹا آؤ، آ جاؤ، لے کے گئے۔ تو لے گئے، رات کو جب سوئے تو عبداللہ جب سوئے تو کمبل کو ہلکا سا سرکا کے دیکھا تو وہ بزرگوار جو تھے انہوں نے رات کو جو سونے کی دعا ہوتی ہے وہ پڑھی اور سو گئے۔ تو صبح کو اور پوری رات گزار دی، یہاں تک کہ اذانیں ہوئی اور اذانوں پر اٹھے۔ وہ ایسی تہجد بھی نہیں پڑھی، بڑے حیران ہوئے، کہا کہ اف، ان کا حضرت کا تو کوئی بہت دن میں کوئی ایسا خاص عمل ہوگا، دن میں بھی ساتھ رہے، دن میں کوئی، اگلے دن پھر یہی ہوا۔ تو دوسرے دن بھی حیران ہوئے، کچھ ایسے نہیں ہوا، پوری رات ایسے کمبل سے دیکھتے رہے۔ حضرت نے آرام فرمایا، فجر کی اذانوں پہ اٹھ گئے، احیانا بعد ما اماتنا ویلی دعا پڑھی اور وضو کیا اور مسجد پہنچ گئے۔ بڑے حیران ہوئے۔ تیسرے دن بعینی یہی ہوا۔ تو تیسرے دن فجر کی نماز سے جب حضرت نکلے ہیں باہر تو کہا حضرت ایک چھوٹی سی عرض ہے، آپ کو اندازہ نہیں، آپ 3 دفعہ مسجد میں داخل ہوئے اور تینوں دفعہ اللہ کے نبی نے آپ کے داخلے سے پہلے یہ بات فرمائی، مسجد میں جنتی داخل ہونے والا ہے۔ میرا ابا سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جنتی ہونے کی بشارت آپ کو کیوں ملی، ایسا کون سا عمل ہے آپ کا؟ تو میں تو 3 دن آپ کے گھر رہا حضرت، میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں، پوری رات تہجد میں کھڑا رہتا ہوں، سمجھ نہیں آیا مجھے تو ایسی بشارت ملی نہیں، کس بنیاد پر آپ کو یہ بشارت ملی؟ آپ کو تو میں نے پوری رات سوتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ حضرت بھی حیران ہو گئے، مسکرائے، کہا ہاں بیٹا ایسا تو کوئی عمل نہیں میرے پاس۔ کہا ہاں کوئی بات ہوگی، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ کہہ کے جانے لگے سیدنا عبداللہ۔ تو ان بزرگ صحابی نے کہا بیٹا ادھر آپ بات سنو، ادھر ایک عمل میرے پاس ایسا ہے جس سے میں اللہ سے
بہت بڑا حسن زن رکھتا تھا. اور وہ عمل یہ ہے بیٹا، رات کو سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر کے سوتا تھا. صحیح محنت کا رخ تو ان کے منہ سے ایک دم بے ساختہ نکلا اللہ اکبر کا. حضرت بس یہی وہ عمل ہے آپ کا، یہی وہ عمل ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے یا ہم نہ کر سکے اب تک. تو میں نے عرض کی نا کہ اگر محنت کا رخ صحیح ہے، مولانا یوسف صاحب کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر محنت کا رخ صحیح ہے تو بہت تھوڑا ہی کرنا پڑے گا، زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے شروع کے دنوں میں مولوی ترجمانی صاحب نے ایک دفعہ مجھے یہ بات کہی تھی، وہ مجھے آج تک یاد ہے. فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی زیادہ نہیں تھی. فجر کی 2 سنتیں 2 فرض اشراق پڑھا کرتے تھے، چاشت کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے. ظہر کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت پڑھی، اس کے بعد نفل کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے. عصر کی سنتیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. لیکن ایک بشارت مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا جو عصر کی سنتیں پڑھے اللہ اس پر رحم کرے. یا یہ غالباً اس طرح ہے کہ جو عصر کی سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے. ایسے ہی تو کبھی آپ پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے. عصر کے فرض پڑھتے تھے، مغرب کے 3 فرض 2 سنت، اوابین کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. عشاء کی 4 سنتیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. 4 فرض 2 سنت، وتر آپ رات کو پڑھا کرتے تھے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض ہوتی ہے، تہجد کی آپ نماز پڑھا کرتے تھے، وہ لمبی پڑھا کرتے تھے. تو نماز اتنی تھی آپ کی، لیکن جو کام آپ نے کیا وہ کیا کیا کہ آپ نے برائی پر بند باندھ دیا، جو کہ ایک مشکل کام ہے. اپنے آپ کو برائی سے روکنا ایک مشکل کام ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.